حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں، ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہاری اللہ تعالیٰ کے اس اسم اعظم کی طرف رہنمائی نہ کروں جس کے ساتھ جب بھی دعا کی جائے تو وہ قبول ہو جائے اور جب سوال کیا جائے تو عطا کیا جائے؟ یعنی کیا میں تمہیں اللہ کے اس اسم اعظم کو نہ بتا دوں کہ اس اسم اعظم کے وسیلے سے دعا کرو تو قبول ہو جائے، سوال کرو تو عطا کیا جائے؟ پھر سرکار نے فرمایا کہ وہ اسم اعظم ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو انہوں نے 3 اندھیریوں میں 3 مرتبہ یونس علیہ السلام نے پڑھا تھا۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ خاص تھی یہ دعا یا یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہیں؟ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں سنا؟ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، کیا تم نے یہ اللہ کا فرمان نہیں سنا کہ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم یوں ہی ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں؟ تو یہ دعا اور اس دعا کا ملنے والا فیض یہ صرف یونس علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں ہے، میری امت بھی اگر یہ اسم اعظم پڑھ کر دعا کرے گی تو اللہ ان کی بھی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اب یہاں ٹھہر کر کے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت بھی آپ سن لیں۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں، حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جب دعا مانگی تو یہ کلمات کہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جو مسلمان ان کلمات کے ساتھ کسی مقصد کے لیے دعا مانگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز کے بارے میں خبر نہ دوں کہ جب تم میں سے کسی شخص کو کوئی مصیبت پہنچے یا دنیا کی بلاؤں میں کوئی مبتلا ہو جائے اور پھر اس دعا کے ذریعے سے وہ دعا کریں تو اللہ اس مصیبت اور بلا کو دور کر دے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی، حضور کیوں نہیں، آپ وہ ضرور دعا ہمیں بتائیں۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے۔ حضرت سعد بن مالک سے روایت ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان اپنی بیماری کی حالت میں 40 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے ساتھ دعا مانگے، پھر وہ اس مرض میں فوت ہو جائے تو اسے شہید کا اجر دیا جائے گا، اور اگر تندرست ہو گیا تو اس کے تمام گناہ بخشے جا چکے ہوں گے۔ یعنی اگر کوئی آج کے دور میں یا بعد میں جب بھی اس بیان کو سنے، اگر کوئی بیماری میں مبتلا ہے تو وہ 40 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ لے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر اس کا انتقال ہو گیا اسی بیماری میں تو ان کلمات کی برکت سے اللہ اسے شہادت کا اجر عطا کرے گا، اور اگر اس کو تندرستی اور صحت یابی ہو گئی تو پھر یہ وظیفہ پڑھنا اس کے پچھلے صغائر گناہ کی معافی کا ذریعہ بھی بن جائے گا۔ اسی لیے ہمارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بارے میں امت کو رہنمائی عطا کی ہے کہ وہ ان وظائف کو کثرت سے پڑھتے رہیں۔ یہاں ٹھہر کر کے حضرت سیدنا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو وظیفہ ذکر کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، میرے والد محترم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قضائے حاجات کے لیے، مشکلات اور مصائب کو دور کرنے کے لیے ایک وظیفہ دیا ہے، اور وہ وظیفہ یہ ہے کہ بندہ مومن 4 رکعت نماز ادا کریں، اور ان 4 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد اسے کیا پڑھنا ہے؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین،
یہ اتنی آیتیں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین اتنی آیت کو 100 مرتبہ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد پڑھیں، اور تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ یہ آیت 100 مرتبہ پڑھیں، اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ 100 مرتبہ پڑھیں، اور پھر جب وہ چاروں رکعتیں مکمل کر کے سلام پھیر دے تو پھر 100 مرتبہ یہ آیت پڑھے ربی انی مغلوب فانتصر، اس آیت کو پڑھیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ چاروں آیتیں اسم اعظم ہیں جو ان کے وسیلے سے سوال کیا جائے گا اور جو دعا کی جائے گی اللہ اپنے فضل و کرم سے ضرور قبول فرمائے گا۔ تو اب آپ دیکھیں یہ آیتیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین والی آیتیں، ان میں اللہ رب العزت نے کس قدر برکتیں اور کس قدر عظمتیں اور شانیں رکھی ہیں۔ اس لیے سامعین حاصل کلام آج کی گفتگو کا یہ نکلا کہ اگر آثار عذاب ہم دیکھ رہے ہیں، عذاب کی علامتیں دیکھ رہے ہیں، تو قرآن کی رہنمائی یہ ہے کہ استغفار کریں، معافی مانگے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں، اپنے حقوق بندوں کے اللہ کے ادا کرنا شروع کر دیں، کمی رہ جائے، کوتاہی رہ جائیں تو اسے درگزر اور معاف کرا لیں۔ یہ ایک ذریعہ ہے عذاب کے آثار اور علامتوں کو ٹالنے کا۔ اور دوسری چیز ہمیں آج کی نشست سے یہ بھی سیکھنے کو ملی کہ اگر ہم عذاب میں یا مصیبتوں میں مبتلا ہو گئے ہیں یا ہونے والے ہیں تو ہماری پہلی کی زندگی کی نیکیاں، تسبیح و تہلیل اور ہمارے اعمال صالحہ ہمارے لیے ان مصیبتوں میں گھرتے وقت یا گھرنے کے بعد نجات کا ذریعہ اور سبب بنیں گے۔